اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جناب طاہر حسین صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں اور دلی کی اس ویدھان سبھا میں آپ اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر اپنی آواز کو بھجائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا، چند اہم باتیں آپ سے کر کر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ آج سے 3 یا 4 دن پہلے ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے ملک کے آئین کے 75 سال کے مکمل ہونے پر پارلیمنٹ میں ایک جشن منایا گیا، خوشی منائی گئی، اس پر بحث بھی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے وطن عزیز کا آئین سمویدھان بن رہا تھا، اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب سمویدھان بن رہا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، اور مولانا نے ان ریزرویشن کی بات کی تھی جو پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اور جب مولانا نے اس بات کا مطالبہ کیا تو سردار پٹیل نے اس وقت مسلم لیگ کے باغی ریبل لوگ تھے، جس میں عابد حسین اور ایک محترمہ تھی، ان کو سردار پٹیل نے اشارہ کر کے کہا کہ تم ان کا جواب دو، اور ان دونوں نے اٹھ کر مولانا آزاد سے کہا کہ آپ بھارت کے مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مین سٹریم میں آنا چاہیے۔ مولانا آزاد نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ بھارت کی جہاں پر سمویدھان بنایا جا رہا ہے، یہ میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال پہلے بابا صاحب امبیڈکر نے اس بات کو کہہ دیا کہ بھارت کے اقلیتوں کو کبھی بھی سطح میں ان کو حصہ داری نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ اقتدار میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے تو ان پر ایک الزام لگا دیا جائے گا کہ یہ فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ اسی کو میں دیکھتے ہوئے میں نے شیڈول کاسٹ کے لیے سمویدھان میں ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے میں نے اس کو سمویدھان میں لکھایا۔ بتائیے 75 سال میں کیا بدلا؟ لوگ آج اسد الدین اویسی پر الزام تو لگاتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن کا، مگر جو بات مولانا آزاد نے کہی تھی، آج 75 سال کے بعد بھی ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو ریزرویشن ملے، مذہب کی بنیاد پر نہیں، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر ملے۔ جب ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو حصہ داری دیا جائے تو الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ الزام اس وقت بھی لگا تھا 75 سال پہلے، آج بھی لگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اقلیت کی بھی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، مسلم اقلیت کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں،
تو آج جو لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، مجھے ان کے الزام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو 75 سال پہلے بھی مولانا آزاد پر الزام لگائے۔ بلکہ امبیڈکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب اس ملک کی اقلیت اپنے حصے داری کی بات کرے گی تو اس ملک کی اکثریت یہ کہے گی کہ یہ فرقہ پرستی کی اور نیشنلزم کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پھر آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے، آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے۔ بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ تو ہماری وجہ سے ہو۔ مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا حاصل ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے۔ جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی۔ مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلف کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں؟ ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ باقی کے سب سماج ہیں، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں صاف ڈال دیا گیا کہ نہیں تم بی جے پی کو روکو۔ ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میری بات آپ سمجھیے، یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے، نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، جس کا باپ پریشان، جس کی بیوی پریشان، جس کی اولاد، بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے؟ جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ انہیں بی جے پی کو روکنا ہے۔ ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں، ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے ہیں؟ نہیں روک پا رہے ہیں۔
یہ اپنی زبان سے نام تک نہیں لیتے. طاہر حسین کے نام کا اعلان کیا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. طاہر حسین کا نام کا اعلان کیا تو سب کے سر میں درد شروع ہو گیا. ارے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, جس کے سر میں درد ہو رہا ہے, کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کی چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف. بتاؤ ذوالفقار سیفی جیل میں کیسے؟ اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیہ منتری جیل کو چلے گئے, جھارکھنڈ کے, دلی کے, ان کو بیل ہو گئی, مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی بتاؤ؟ کب تک نیشنل میجارٹی اور نیشنل مائنورٹی کو دبایا جائے گا؟ کب تک یہ بحث چلے گی نیشنل میجارٹی ہے, نیشنل مائنورٹی ہے؟ ارے قانون تو سب کے لیے اگر برابر ہے, اگر کیجریوال کو بیل ہو گئی, سسوڈیا کو بیل ہو گئی, تو کیوں نہیں دوسروں کو بیل ہو رہی ہے؟ سب پر بھی وہی گریویس آفینسز ہیں, مگر تم کو بیل ہو سکتی ہے اور جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ہو سکتی بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی ناانصافی ہے. اگر آج آپ مصطفی آباد سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتی ہیں, اگر آپ اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں ذمہ داری کے ساتھ مصطفی آباد میں کھڑے ہو کر آپ تمام بزرگوں, نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنوں سے عرض کرنے آیا ہوں, یہاں سے اگر آپ بی جے پی کی کامیابی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. ہاں, میرے جانے کے بعد اور چناؤ کے دوران بہت سے لوگ آ کر بہت سی باتیں کہیں گے, ارے کیا کر رہے ہو, اویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے. ارے جذباتی تقریر اگر تم نہیں کر سکتے تو اس میں میرا کیا غلطی ہے, میری کیا غلطی ہے؟ مگر یاد رکھیے, میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں, میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امتیاز جلیل کو ہرانے والے مسلمان تھے, امتیاز جلیل کو ہرانے والے مسلمان تھے. اورنگ آباد ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. دھولیا سے جہاں پر مجلس کرنے لگا فاروق شاہ کو ہرانے والے کون تھے؟ ہمارے صفوں میں وہ میر جعفر اور میر صادق کے ایجنٹ چھپے ہوئے, وہ دوبارہ مصطفی آباد کو بھی آئیں گے, آ کر تم سے کہیں گے میں تم کو کہہ رہا ہوں. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا, وہ شعر یاد آ رہا ہے, کیا کہا تھا شاعر نے؟ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے, واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے, سائے کی بھیک مانگ رہے ببول سے. یہ وہ لوگ ہیں آ کر وہی سیکولرزم کا پرانا راگ لگائیں گے. کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی. کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دعوت گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے جانے کے بعد مجلس کے امیدوار کا جلسہ ہو چکا تو لوگ آ کے بولیں گے دیکھو بی جے پی کو روکنا ہے, یقیناً روکنا ہے. کوئی آ کے اگر یہ کہے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا, تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ اب ہم سونے والے نہیں ہیں, اب ہم جاگ چکے ہیں, اب ہم نہیں سوئیں گے. تم 75 سال کے ہم کو یہ جھوٹے سیکولرزم کی افیم ہم کو چکا چکا کر تم نے ہم کو سلا دیا. اب ہم جاگنے والے ہیں. جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ, سو جاؤ, ان سے کہو کہ ہمارے درمیان میں ایک پاگل اسد آیا ہے,
جو ہمارا شیر ہے ہم کو جاگنے کی عادت ڈال چکا ہے. اب ہم جاگیں گے، سوئیں گے نہیں. اب ہم ہوش مندی سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہماری اس بہن کی یہ جذباتی باتیں جو طاہر حسین کی وائف نے، ان کی بیگم نے آپ کے سامنے کہی، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے. یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے. میرے بھائی، عزت کی زندگی اگر گزارنا ہے تو صرف نعروں سے ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے. اگر ہم مصطفیٰ آباد میں صفائی کا انتظام چاہتے ہیں، مصطفیٰ آباد میں وہ برج روڈ کی ٹریفک جہاں پر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا پینے کا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسکول چاہتے ہیں، کالج چاہتے ہیں، تو صرف نعروں سے نہیں ہوگا. تم کو اپنی آواز کو بھجانا پڑے گا. دلی کے ویدھان سبھا میں لڑنا پڑے گا تم کو. اور اس کے لیے آپ کو ایک ووٹ کا صحیح استعمال جب آپ کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. ورنہ صرف ہم ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم ووٹ لینے والے نہیں بن سکے. ووٹ حاصل کرو. اور کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. لوگ بہت سی باتیں کریں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ فلاں ہونے گا، ایسا ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے یہاں پر یہ بتایا گیا، بلکہ سچائی ہے، دلی میں وہ فساد ہوا، 2022 کا پروگرام ہوا. یہاں کا مکھیہ منتری اگر مرنے والوں کو 1 کروڑ دیتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری دیتا ہے، تو دوسرے بھی تو مرے. ان کو کیوں نہیں دیا تم نے گورنمنٹ کی نوکری اور پیسے؟ ارے تم فرقہ پرست ہو کیجریوال، بھارت میں تم سے بڑا کوئی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا ہے. نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے، نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے تو اس کا نام کیجریوال ہے. یاد رکھو آپ. سکے کے 2 رخ ہیں یہ. سکے کے 2 رخ ہیں یہ. کہ فساد میں سب مرنے والے معصوم تھے تو تم سب کو دینا تھا گورنمنٹ کی نوکری اور ایکس گریشیا، مگر نہیں دیے. میں نے اس وقت بھی کہا، کون ہے بتاؤ، جب یہ کووڈ لگا تھا تو تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگانے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال تھا. سپر اسپریڈر کا نام دیا تھا. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ اسکول بنائے، ہم فلاں کیے. ارے مصطفیٰ آباد کو آؤ، کیجریوال میرے ساتھ چل کے بتاؤ تم نے کیا کام کیا، میں دکھاؤں گا تم کو. یہاں پر آئیں گے، مسلمانوں کے درمیان میں آئیں گے تو بولیں گے دیکھو آپ کی زندگی کو ہم بچا رہے ہیں. اور ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جائیں گے تو بولیں گے دیکھو ہم نے یہ اسپتال بنایا، یہ اسکول بنایا. کیوں اسپتال اسکول یہاں پر کیوں نہیں بنا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کو اغیاروں کی چوکھٹ پر بیچ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کی آواز نہیں بن سکتے. میری اس بات کو یاد رکھو. آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتے. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. مجھے یہاں پر ہمارے شعیب جامعی صاحب بتائے کہ کچرے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور جب یہ کیجریوال مکھیہ منتری بنے تو پبلسٹی کے لیے 1 روپیہ خرچہ ہوتا تھا. اب کیجریوال کے مکھیہ منتری بننے کے بعد 44 روپے پبلسٹی پر خرچہ کیے جاتے ہیں. 44 روپے. اپنا گھر بنائے، کیجریوال نے اپنا گھر بنایا تو گورنمنٹ کے پیسوں سے محل بنا لیا. ارے کیجریوال تم یہاں پر آ کر دیکھتے مصطفیٰ آباد میں لوگ کیسی اپنی زندگی گزارتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نیشنل گرین ٹریبونل نے دلی حکومت پر 900 کروڑ روپے کا ان کا کہا کہ کمپنسیشن دو، مگر اوکھلا، غازی پور، بھلساوا میں جو کچرے کے پہاڑ بن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جوناگڑھ کے گرنار سے بھی لمبے پہاڑ کچرے کے بن رہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا ڈیولپمنٹ ہوا دلی میں؟ کچھ دکھ کر نہیں آتا. آپ کی آواز جب ہوگی تو ڈیولپمنٹ دکھ کر آئے گا. اگر آپ کی آواز نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا.
یہ عام آدمی پارٹی کا مکھیہ منتری مہرولی سے ایک صاحب کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا. وہ نریش صاحب کا نام دیے. بولا گیا کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، بلکہ کورٹ نے سزا بھی دی تھی، وہ قرآن کی بے حرمتی کرے تھے. یہ ان کا اصلی چہرہ. آپ جان لیجئے کہ عیدگاہ ہے پرانی دلی میں، اس کی زمین پر قبضہ ہو گیا. میں جانتا ہوں 1 سال سے کیجریوال نے دلی کا وقف بورڈ نہیں بنایا. تم نہیں بنائے تو مودی نے ایک آفیسر کا تقرر کر دیا. عیدگاہ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا. کیوں نہیں بنایا تم نے 1 سال سے دلی کا وقف بورڈ؟ کس نے روکا تھا تم کو؟ مگر نہیں بنایا اس لیے تاکہ قبضے ہو جائیں، تاکہ کوئی کچھ کر لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اگر آپ پھر اسی چکر میں پھنس جائیں گے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا، ارے اب کیا بچا ہے مجھے بتاؤ؟ اب کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ اب تو یہاں سے اٹھنے کی بات آپ کو ہم کو کرنا ہے. بھارت کے وزیر اعظم کہتی ہیں کہ وقف سمویدھان میں وقف نہیں ہے. پردھان منتری کے پاس یقیناً انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ایم اے کی ڈگری ہے، مگر نریندر مودی نے سمویدھان کو پڑھا نہیں کبھی بھی. اگر پڑھے ہوتے تو آرٹیکل 26 کو جب پڑھتے تو ان کو معلوم ہو جاتا آرٹیکل 26 میں وقف ہے. پردھان منتری بولتے ہیں یو سی سی کو لاگو کریں گے. ارے پردھان منتری، ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ تم ختم کرو. لو جہاد کے قانون تم بناتے ہو. کوئی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. اور آج کل بی جے پی تو بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں اناپ شناپ بک رہی ہے. اگر آج امبیڈکر زندہ ہوتے تو امبیڈکر سے کہا جاتا کہ اگر آپ مذہب تبدیل کرنا چاہ رہے تو پرمیشن لو. وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے، اور دلی میں 1 سال سے وقف بورڈ نہیں بنایا جاتا. بہرحال میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کی تائید کریے. پچھلے بار بھی آپ نے مجلس کے امیدواروں کی تائید کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. میرا کام لڑنا ہے. میرا کام عوام کے درمیان میں جا کر اپنی پارٹی کی بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. میرا کام، امتیاز جلیل کا کام یہ ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ ہمارے امیدوار کی تائید کریں، ان کو کامیاب کریں. ارے آپ اگر ان کو کامیاب کریں گے تو یقین مانیے یہ جو بچے ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کی جوانیاں ختم ہو چکی ہیں، جن کے ماں باپ ان کی آنکھیں تڑپ رہی ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، جس کی ماں تڑپ رہی ہے، جس کا ضعیف باپ تڑپ رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک ووٹ کا استعمال کریے. یہ الیکشن آپ کو ایک پیغام دینا ہے تمام پارٹیز کو، چاہے بی جے پی ہو، عام آدمی پارٹی ہو، کانگریس ہو. آپ کو پیغام اپنے ووٹ سے دینا ہے کہ دیکھو ہم ابھی زندہ ہیں یہاں پر. ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو نہیں بھولے. ہم اپنے وجود کا احساس دلائیں گے. ہم مصطفیٰ آباد کے وکاس کے لیے مجلس کو ووٹ دیجئے. آپ دیکھیں گے سب دوڑ دوڑ کر آئیں گے. ورنہ یہ سب پارٹیاں جانتی ہے بی جے پی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی. نریندر مودی تو کہہ چکے ہیں کہ مسلم عورتیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں. نریندر مودی تو کہہ چکے ہیں کہ منگل سوتر نکال کر مسلم بہنوں کو دیا جائے گا. مگر نریندر مودی جو بولے، آر ایس ایس کے موہن بھگوت الٹا کر دیے، اور موہن بھگوت بول رہے ہیں کہ اب دیش کی جنتا کو 3 بچے پیدا کرنا چاہیے. اب موہن بھگوت کس کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. موہن بھگوت پوچھ لیں نریندر مودی سے کہ کس پر الزام لگایا گیا تھا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان تمام چیزوں کا اگر ہم جمہوری طریقے سے جواب دینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے پتنگ کے نشان پر آپ بٹن دبا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے، مگر میں کوئی کولی نہیں ہوں سیکولرزم کا
کہ میں 75 سال سے میں ہی اس فرض کو نبھا رہا ہوں. ہم کب تک اس بوجھ کو اٹھائیں گے بتاؤ؟ کب تک ہم اٹھائیں گے؟ ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے. سنبل میں گولی مار دی گئی، 5 معصوم بچوں پر سینے پر گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا. 500 سال کے بعد مجھ سے کہا جا رہا ہے بتاؤ یہ تمہاری مسجد ہے یا نہیں؟ 800 سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ خواجہ اجمیری کی درگاہ ہے نہیں، تم بتاؤ. میرے بھائی یاد رکھو، تم جس پر بھروسہ کر کر ٹیکا لگا کر بیٹھے ہو نا، وہ جانتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا رہے گا ہم ڈر کر ان کو ووٹ دیں گے. ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اٹھیں گے، نوجوانوں یاد رکھو یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. میری زندگی کا چراغ کب ختم ہو جائے وہ اللہ جانتا ہے، مگر مستقبل تو تمہارا ہے. اگر آج تم اٹھ کر متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو کوئی تم کو ڈرا نہیں سکتا. تم ڈرتے ہو تو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے. جس دن تم نہیں ڈرنے کا اعلان کرو گے، اور نہیں ڈرنا صرف زبان سے نہیں ڈرنا جب تم کہتے ہو کہ میں کسی باپ سے نہیں ڈرتا، میں کسی مائیکل لال سے نہیں ڈرتا، میں کسی مودی سے نہیں ڈرتا، میں کسی کیجریوال سے نہیں ڈرتا، اس کو عملی جامع نامہ کیسے پہنائیں گے؟ صرف نعرہ لگانے سے تم خوش ہو جاؤ گے نہیں، تم کو جا کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. اور صحیح استعمال مصطفیٰ آباد میں پتنگ کے نشان پر طاہر حسین کے لیے، ان تمام مظلومین کے لیے، اس ویدھان سبھا کے وکاس کے لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. اس ڈر کو نکالو اپنے دماغوں سے. تم کب تک اور ہم کب تک ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے؟ ایک بار اس ڈر کو نکالو. اس دلی کے ویدھان سبھا میں آپ اپنے اتحاد کی نشانی کے طور پر مجلس کے نمائندوں کو کامیاب کرو. دیکھو حالات بدلیں گے. ورنہ یاد رکھو کوئی آسمانوں سے آنے والا نہیں ہے، کوئی زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے، اور اللہ بھی انہی لوگوں کے حالات کو بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے تو اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مشکلات میں آسانی پیدا کرے گا. اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہیں گے تو اللہ ہمارے لیے ہمارے منزل مقصود کو ہم کو پہنچا دے گا. اگر تم صرف دماغی پس و پیش پہ رہو گے کہ کیا ہوگا، ایسا کرے تو ایسا ہوگا، نہیں کرے تو کیا ہوگا، ارے ہماری ذمہ داری جتنی ہے اتنا نبھاؤ، ہماری جتنی ذمہ داری ہے اتنا تو نبھاؤ. مگر یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ کبھی وہ، یہ نہیں چلنے والا ہے میرے دوست. اب کیجریوال کہہ رہے ہیں میں یہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، سب کر دوں گا. کیجریوال اپنے جیب سے نہیں دے رہے، ان کے ابا کا پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا پیسہ. میں یہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا. ارے کیا دو گے تم طاہر حسین کے گھر کو آ کر تم نہیں مل سکے، تم کیا دے سکتے؟ جو جیلوں میں ہے تم ان کے پریوار سے ایک بار فون کر کے نہیں بات کر سکے، تم کیا دے سکتے؟ تم یہاں پر روڈ پہ ٹریفک جام ہوتا تم اس کو حل نہیں کرے، تم کیا دے سکتے ہو؟ اس ویدھان سبھا میں تم نے کون سا سکول کالج کھولا بتاؤ ہم کو؟ تم نے کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کیجریوال اور مودی جان کے لوگ ڈرتے ہیں. ان کو ڈرا کر رکھو، اور ان کو ڈرا کر رکھو تو ایک مشت میں ان کے ووٹ لے کر جاؤ. اور جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو بولتے دیکھو اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر میری بات میں سچائی ہے تو اس پر غور کرو. یہ آپ کا الیکشن ہے، میرا الیکشن نہیں ہے. مجھے حیدرآباد کے عوام نے کامیاب کر دیا، میری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو. نریندر مودی، امت شاہ مجھے آئے حیدرآباد کو ہرانے کے لیے، سب آئے وہاں پر، چھوٹے بڑے محبت نفرت کی باتیں کرنے والے، مگر حیدرآباد کے عوام نے 3,30,000 ووٹ سے مجھے کامیاب کیا. اور آپ ہو بول کے نعرہ لگا. آپ بھی کر سکتے میرے بھائی، آپ بھی کریں گے، مجھے یقین ہے. صرف آپ کو اس ڈر کو نکالنا پڑے گا. آپ ڈر کو نکالیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. پھر بہرحال مجھے یہی چند باتیں آپ سے عرض کرنا تھا. انشاءاللہ تعالی جب چناؤ ہوگا
میں آپ کے گلی کوچوں میں بھی آؤں گا، میں آپ کے گھر پر آ کر دستک دوں گا، میں آپ سے آ کر بھیک مانگوں گا کہ میرے لیے نہیں، اپنے اتحاد کے لیے، اپنے اس وِدھان سبھا کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے اور طاہر حسین کے پریوار کے انصاف کے لیے۔ جو بچے آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کی زبان، جن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، میڈیا ایک طرفہ بات کرتا ہے، ارے یہ کیسا ہوگا، میرے بھائی کون ان کا ہاتھ پکڑے گا، کون ان کی آواز اٹھائے گا؟ آج آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو دنیا نے بھلانے کی کوشش کی۔ میری یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب